باب نمبر 99 بدعت اور ہوا و ہوس کی اطاعت کی ممانعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین میں نئی بات پیدا کرنے سے پرہیز کرو کہ ہر ایک نئی چیز بدعت ہے اور ہر ایک بدعت گمراہی اور ہر ایک گمراہی کا انجام دوزخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی بات پیدا کی وہ مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری سنت اور میرے پیچھے خلفائے راشدین کی سنت کو لازم کرو۔ بس ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اجماع امت کی مخالف ہو وہ بدعت و مردود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے کوئی نیک طریقہ جاری کیا اس کو اس طریقے پر ثواب اور قیامت تک اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہوتا رہے گا، اور جس نے کوئی برا طریقہ جاری کیا اس طریقے کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے آیت ذیل ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے اس کی تابعداری کرو کی تفسیر میں کہا ہے کہ سیدھا راستہ ایک ہی ہے اور وہ سارا کا سارا ہدایت ہے اور اس کا انجام جنت ہے، اور تحقیق ابلیس نے بہت سے راستے ایجاد کیے ہیں جو سارے کے سارے گمراہی کے ہیں اور ان کا انجام دوزخ ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے آگے خط اپنے ہاتھ سے کھینچا اور کہا کہ یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے، پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے اور کہا یہ شیطان کے راستے ہیں، ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے اور اس کی طرف بلاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یہ راستے گمراہیاں ہیں۔ ابن عطیہ کا قول ہے کہ یہ راستے یہودیت و نصرانیت و دیگر مذاہب باطلہ اور بدعت و گمراہی و ہوا و ہوس و جنگ و جدال وغیرہ ضلالت کے طریقوں کو مشتمل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری سنت سے روگدانی کی وہ مجھ سے نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس امت نے اپنے نبی کے بعد دین میں بدعت شروع کی اتنی ہی اس دین کی سنت ضائع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان کے نیچے خدا کے نزدیک کوئی معبود باطل ایسا برا نہیں ہے جتنی کہ ہوا و ہوس کی تابع داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے اچھی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے عمدہ طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور برے کام بدعت کے کام ہیں اور ہر ایک بدعت گمراہی ہے، اور میں تم پر تمہارے شکموں اور فرجوں کی شہوات سے ڈراتا ہوں، پس بدعت سے پرہیز کرو کہ ہر ایک بدعت گمراہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی اہل بدعت کی توبہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ بدعت کو نہ چھوڑ دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی بدعتی کا روزہ و حج و عمرہ و جہاد و سخاوت و عدل قبول نہیں کرتا، وہ اسلام سے نکل جاتا ہے جس طرح بال گوندھے ہوئے آٹے سے باہر آ جاتا ہے۔ میں تمہیں روشن دین پر چھوڑتا ہوں جس کی رات بھی دن کی مانند ہے، اس سے وہی منہ پھیرتا ہے جو بدقسمت ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ ہر ایک شخص کے واسطے ایک ہمت ہوتی ہے اور ہر ایک ہمت کا ایک انجام ہوتا ہے، بس جس کی ہمت میری سنت کی طرف ہوئی اس نے ہدایت پائی، اور جس کی ہمت کسی اور چیز کی طرف ہوئی وہ ہلاک ہوا۔ مجھے اپنی امت پر 3 چیزوں کا خوف ہے، پہلا عالم کی لغزش کا، دوسرا ہوا و ہوس کی اطاعت کا، تیسرا ظالم حاکم کا۔ اس روایت کو ترمذی نے ذکر کیا ہے اور اس کو چند مواقع پر حسن حدیث کہا ہے اور ایک جگہ پر صحیح حدیث لکھا ہے۔ اسی باب میں ایک فصل ہے جس میں آلہ لہو سے ممانعت کی گئی ہے۔
بخاری نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جو شخص کسی کو کہے کہ آؤ جوا بازی کریں تو اسے چاہیے کہ صدقہ دے۔ مسلم، ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ جس نے نرد کے ساتھ کھیلا اس نے گویا اپنے ہاتھ کو خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا۔ احمد وغیرہ نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص نرد بازی کرے اور پھر اٹھ کر نماز پڑھے وہ ایسا ہے کہ پیپ اور خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے پھر اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، یعنی اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور یہی مضمون دوسری روایت میں صراحتاً مذکور ہوا ہے۔ بیہقی نے یحییٰ بن کثیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت کے پاس سے گزرے جو نرد سے کھیل رہے تھے، فرمایا ان کے دل غافل ہیں، ان کے ہاتھ مشغول ہیں، ان کی زبانیں لغو کہتی ہیں۔ دیلمی نے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم ایسے لوگوں پر گزرو جو شطرنج، نرد وغیرہ حرام کھیلیں کھیل رہے ہوں تو ان پر سلام نہ کرو، اور اگر وہ تم کو سلام کریں تو تم ان کو جواب نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں جواں ہیں، پہلا قمار بازی، دوسرا کبوتر بازی، تیسرا ناچنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک جماعت پر گزرے جو شطرنج کھیل رہے تھے، فرمایا یہ کیسے بت ہیں جن پر تم بیٹھے ہوئے ہو، تمہارا آگ کو ہاتھ پر مل کر بجھا دینا اچھا ہے اس کو ہاتھ لگانے سے، بخدا تم اس کے واسطے پیدا نہیں کیے گئے۔ نیز آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ شطرنج باز بہت جھوٹ بولتا ہے، ایک کہتا ہے میں نے مار لیا حالانکہ مارا نہیں ہوتا، دوسرا کہتا ہے اے لو مر گیا حالانکہ مرا نہیں ہوتا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ نہیں کھیلتا شطرنج مگر گنہگار۔ جاننا چاہیے کہ ملاحی یعنی اسباب لہو و لعب کچھ تو حرام ہیں جیسے سارنگی و تنبور، طبل و بانسری وغیرہ جوا کے لیے ہی بجائے جاتے ہیں، اور بعض مکروہ ہیں جو جوا کے لیے نہیں بجائے جاتے جیسے جھانچ وغیرہ، پس راگ کے ساتھ ان کا بجانا مکروہ ہے نہ تنہا، اور بعض مباح ہیں جن سے مقصود راگ نہ ہو بلکہ اعلان ہو، جیسا کہ لڑائی کے موقع پر کرنا اور ڈھول کا بجانا یا نکاح وغیرہ اعلان کے واسطے دف کا بجانا۔